إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين مل کے بلند آواز سے صلوات پر محمد بانیان مجالس کی توفیقات عزت معرفت رزق کی اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پر تحفظ مومنین مومنات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل محبتا محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات محمد فرمان معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے دل کی عطا گہرائیوں سے شایان شان مصطفیٰ بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکمہ ولایت ختم نبوت اور اسرار ولایت کے عنوان کے ذیل میں بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعت کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم آیت کا ابتدائیہ بڑا باکمال ہے پروردگار ذات مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے ابتدا نفی سے کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بات نہیں
میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کی زندگی سماعت کا، جس معیار پہ آپ سنتے ہیں میں جانتا ہوں، اور جس انداز سے میں پڑھتا ہوں آپ جانتے ہیں۔ کوشش ہے کہ ابتدا میں ہی زمینی ذہن زرخیز ہو جائے اور اس میں معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ بس آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے کہ چہروں سے حیرت دور کر کے چہروں پہ نور مودت پھیلانا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے لیے مہر۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو پھر انشاءاللہ اس لفظ خاتم پہ بھی بات ہوگی کہ جس کا سہارا لے کے بہت سے نااہلوں نے کوشش کی ہے کہ اپنا نبی پروڈیوس کر لیا جائے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ابتدائی میں آپ کنیکٹ ہو جائیں گے، سر ہلانا بڑا چھوٹے کے لیے ہلا سکتا ہے، استاد شاگرد کے لیے ہلا سکتا ہے۔ ذکر آل محمد میں کوشش کرنی چاہیے کہ ذات سے باہر نکل کے بیٹھا جائے۔ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ کمال کی بات ہے کہ تعارف مصطفیٰ کا ہو رہا ہے اور گفتگو میں ہمارا تمہارا چل رہا ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کے معاملات، خدا کرے اس لطیف کنائے کو آپ سمجھیں تو مجھے بھی لطف آئے، اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کے معاملات تمہارے ساتھ اور ہیں، ہمارے ساتھ اور۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ابھی 2-4 منٹ میں دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں، اور پھر آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر کچھ ہیں جو محمد کے تمہارے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کچھ ہیں جو محمد کے ہمارے ہیں۔ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں کہ کوئی جی آپ کو سلامت نہیں تو آگے بیٹھے، اس کی ذمہ داری ہے جیسے آپ نے ادا کی ہے۔ اگر قرآن بتا رہا ہے کہ محمد کے کچھ تمہارے ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ کچھ ہیں جو مصطفیٰ کے ہمارے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کے تمہارے دیکھنا ہو تو قرآن کا کم دیکھ لیجئے، محمد کے ہمارے دیکھنا ہو تو حویلی سے ایک آواز آ رہی ہے اولنا محمد وآخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ ابھی جو 2-4% میں چہرے دیکھ رہا ہوں، جی بسم اللہ، آپ سلامت رہیں۔ دیکھیے موضوع اتنا اہم ہے، مالک سلمان جون صاحب کی توفیقات میں، عزت میں، معرفت میں اس میں اضافہ فرمائے۔ موضوع انہوں نے دیا ہے، مجھے سچی بات ہے مجھے لطف آئے، اور اس موضوع کے اندر کیا کیا بند ہے ان 5 مجالس میں میری کوشش ہوگی اگر سماعت ہو قبلہ یہ پاک ذکر رہا تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس موضوع کے اندر کیا کیا بند ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تمہید ختم ہو گئی، پہلا نتیجہ آپ کی سماعت و شکلوں میں اتارا۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جس خدا نے اپنی لا ریب کتاب میں اعلان کیا تھا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کچھ دیر گزری اور وہی خدا کہنے لگا میرا حبیب نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو
ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. جی آپ سلامت رہیں. مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی ہے. ایک بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. لوگ جو بات کی بلندی کو محسوس کرتے ہیں, جو اونچی آواز میں اونچی بات سننے آئے, ان کے لیے تبرک ہے. بات اتنی اونچی ہے. ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اسی خدا نے کہا ہے میرے حبیب نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو. جی قرآن کی آیت خدا کی قسم فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن گونگا ہے؟ قرآن گونگا نہیں جناب, بہرے ہیں. ابھی دیکھیے قرآن کیسے بولتا ہے. محمد تمہارے محمد اہل بیت محمد صلوات. محمد تمہارے, قرآن میں یہ نہیں کہا محمد تمہارے بچوں میں سے کسی کے باپ نہیں. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. تو وائس ورثہ جو نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ماننا پڑے گا کہ جن کے یہ باپ ہیں وہ مرد ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جن کے باپ ہیں وہ بچے ہیں. بہت سے ہیں جو جوان ہو کے مرد نہیں, ان کے گھر کے بچے بھی مرد ہیں. دیکھیے جو بات میں کر رہا ہوں, جو پہلو میں پیش کر رہا ہوں, ختم نبوت کے ٹاپک پہ بہت باتیں ہوئی. کانفرنسز, میٹنگز, اجتماع, تقریریں. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے غدیری ہونا واجب ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, یہ بس اللہ کے رسول ہے. خبردار کوئی میرے مصطفیٰ کو کسی رشتے سے نہ پکارے. یہ صرف اور صرف اللہ کا رسول ہے. خبردار کوئی میرے مصطفیٰ کو بھائی نہ کہے. خبردار کوئی میرے محمد کو چچا نہ کہے. خبردار کوئی میرے محمد کو ماموں نہ کہے. خبردار کوئی میرے محمد کو بھانجا نہ کہے. خبردار کوئی میرے محمد کو بھتیجا نہ کہے. میری آپ کی کیا حیثیت ہے. اور کمال یہ ہے کہ صرف یہ نہیں رشتوں سے نہ پکارے, ولیکن رسول اللہ, خبردار کوئی میرے محمد کو محمد کہہ کے بھی نہ بلائے. جو شان رسالت سننے آئے ہوں کہ جی خبردار میرے محمد کو کوئی محمد کہہ کے بھی نہ بلائے. میری آپ کی کیا حیثیت ہے جو خالق مصطفیٰ ہے, جو آدم کو بلاتا ہے تو کہتا ہے اے آدم, جو نوح کو آواز دیتا ہے تو کہتا ہے اے نوح, جو ابراہیم کو پکارے تو کہتا ہے اے ابراہیم. مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی مزمل, کبھی مدثر, کبھی اے طیب و طاہر, کبھی اے سید و سردار, کبھی اے خدیجہ کی کملی اوڑھ کے آرام کرنے والے,
کبھی ہے زہرا کی چادر اوڑھ کے آرام پانے والے، جس نے آرام کرنے اور آرام پانے کا فرق محسوس کیا ہے۔ خبردار کوئی میرے مصطفیٰ کو کیا بات ہے، کیا بات ہے، رشتوں سے نہ پکار، کوئی میرے مصطفیٰ کو ماموں نہ کہے، یہ بس اللہ کا رسول ہے۔ اسے زوجہ بھی پکارے تو یا رسول اللہ کہے، کوئی جتنا مالدار ہو، کوئی جتنا صاحب علم ہو، کوئی جتنا صاحب عزت ہو، زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہو، تو زوجہ تو پھر زوجہ ہی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کے کچھ رائٹس ایسے جہاں عزتیں بھی دم توڑ دیتی۔ میرے پاس لطیف تبرک ہوتا ہے لطیف ذہن کے لیے، اور ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے سامنے حلوہ رکھنا تو ویسے ہی جہالت ہے۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ زوجہ بھی ہو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکار، اے اللہ کے رسول، سبزی چاہیے۔ زوجہ بھی پکارے تو یا رسول اللہ کہے، کسی کو حق نہیں کہ رشتے سے بلائے۔ اس سے بڑی بات میرے کوزہ عرفان میں نہیں تو ہدیہ کیا کروں گا؟ استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو۔ خبردار کوئی دوست بھی ہو پکارنا چاہے تو یا رسول اللہ کہے، زوجہ بھی ہو پکارنا چاہے تو یا رسول اللہ کہے، کسی کو حق نہیں کہ میرے مصطفیٰ کو رشتوں سے پکارے۔ آیت اتر گئی اور مصطفیٰ آ گئے دہلیز زہرا پہ سلام کرنے۔ پوری کائنات کے لیے پروردگار نے حکم دیا، خبردار جو پکارے یا رسول اللہ کہے، کوئی رشتے سے نہ پکارے۔ مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، زمانے میں صرف 3 تھے جو میرے محمد کو رشتوں سے بلاتے تھے، یا زہرا بابا کہا کرتی تھی، یا علی بھائی کہا کرتے تھے، یا ابو طالب بھتیجا کہا کرتے تھے۔ جی آپ سلامت رہے۔ یہ سیدہ کہا کرتی تھی بابا، یا علی کہا کرتے تھے بھائی۔ ابو طالب میرے رسول کو 2 لفظوں سے بلایا کرتے تھے، کبھی بھتیجا کہہ کے، کبھی بیٹا۔ سمد العرب قمر حرم رئیس بلاد عرب و عجم جناب عمران ابو طالب، رسول اللہ نے، لطف لیجیے گا بات کر، رسول اللہ نے جناب ابو طالب کی انگلی تھامی ہوئی ہے۔ حرم میں مطاف کعبہ سے گزر رہے، جو پیچھے تشریف فرمایا ہے، میں دیکھنا چاہوں گا زبانیں آپ اختیار میں ہی، لسان اللہ کے اختیار میں۔ ابھی آپ کو موقع مل رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ منبر پہ کہا ہے کہ مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر زبان کی عبادت کو مجبور کر دے، اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر ہے۔ سمد العرب قمر حرم رئیس بلاد عرب و عجم جناب عمران ابو طالب کی انگلی تھامی ہوئی ہے رسول نے، اور مطاف کعبہ سے گزر رہے۔ اچانک رسول اللہ رکے۔ 55 ہے ظاہری اعتبار سے میرے مصطفیٰ کا 55 ہے، ظاہری اعتبار سے میں لفظوں میں بڑا محتاط ہوں۔ اچانک مصطفیٰ نے جناب ابو طالب کی انگلی کھینچی۔ جناب ابو طالب نے بے نیازی سے دیکھا،
رسول خدا نے فرمایا چچا وہ دیکھیے پتھر ہمیں سلام کر رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ پیچھے بیٹھے ہیں میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. چچا وہ دیکھیے وہ پتھر ہمیں سلام کر رہا ہے. کائنات نثار کر دوں ابو طالب کی بے نیازی پر. بڑی بے نیازی سے علی کا بابا قدم بڑھایا آگے بڑھے اور فرمایا بیٹا تو چل ان پتھروں پہ واجب ہے تیرے خاندان کا جو فرد بھی گزرتا ہے یہ سلام کرتے ہیں. نہیں جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے. جس بندے کو آل محمد کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے میں اس بندے کو باریک ذہن مانتا ہی نہیں. اس بندے کا خیال ہے میں بڑا باریک ذہن ہوں وہ فضائل آل محمد میں پتہ چل جاتا ہے کتنا باریک ذہن. جو آل محمد کے فضائل کی لطافت محسوس نہیں کر سکتا اس کے ذہن کی باریکی میں شک ہے. ابھی پتہ چل جاتا ہے. فرمایا بیٹا تو چل ان پتھروں پہ واجب ہے کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد بھی گزرے تو یہ سلام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے پتھر ابو طالب کو سلام کرتے ہیں. اب میں کیا کروں کہ کعبہ بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے. تم جس کا اسلام ڈھونڈ رہے ہو کعبہ اسے سلام کرتا ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام بلند کر جناب ابو طالب کے لفظ بیٹا تو چل. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یتیمی کمال تو نہیں. بات ہو گئی یتیمی کمال ہے. بولیے یتیمی کمال تو نہیں. اللہ کے رسول آپ میں تو پروردگار نے کمال ہی کمال بھرا. آپ کو یتیم کیوں بنا دیا؟ اگر ہر ذہن کا فیصلہ یہی ہے کہ یتیمی کمال نہیں تو پھر کمال دیکھ لیجیے. کمال دیکھ یتیمی نقص ہے محرومی کمال تھوڑی ہے. یا رسول اللہ پروردگار نے آپ کو یتیم کیوں بنایا ہے؟ بات اتنی اونچی ہے کہ اونچی آواز میں کروں تو لطف جاتا رہے گا. کائنات کے رسول نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ بیٹا جتنا بھی عظمت والا ہو باپ کا احترام کرنا پڑتا ہے. بیٹا جتنا بھی عظمت والا ہو باپ کا احترام کرنا پڑتا ہے. خدا نے پسند نہیں فرمایا کہ مجھے کسی کے لیے احترام کے لیے جھکنا پڑے. میں پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پروردگار تو نے اسی لیے میرے مصطفیٰ کے والد کو اٹھا لیا کہ مصطفیٰ کو احترام نہ کرنا پڑے. جب محمد مصطفیٰ کے والد کو اٹھا لیا ہے علی کا والد زمین پہ کیا کر رہا ہے؟ جی جو لطف لے سکتا تھا بس وہی لے سکتا تھا. میں ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یہ بس اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین نبیوں کے خاتم ہیں. نبی
چیز دو طرح ختم ہوتی ہے، یا تو گھٹتے گھٹتے ختم ہوتی ہے، یہ لطف آتا ہے جب سامعین اتنے بیدار ہوں اور لفظوں کی نزاکت کو محسوس کرے تو بات کرنے کا لطف آتا ہے. یہ چیز گھٹتے 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 ختم ہو یا بڑھتے 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 ختم ہو. مصطفیٰ کی نبوت گھٹتے 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 ختم نہیں ہوئی. کسی نے اگر سمجھ لیا ہے کہ خطیبانہ بات ہے، میں نے زندگی میں ایک جملہ بھی خطیبانہ نہیں، جسے خطابت کہتے ہیں، جملہ بنانا، میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا. جو جملہ بھی آپ کو لگے یہ خطیبانہ جملہ، یہ نہیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دے کے ثابت کروں گا تو آگے بڑھوں. یہ آل محمد کا خاص کرم ہے کہ میں بات علمی کرتا ہوں اور وہ لطافتوں کا رنگ بھر دیتا ہوں. ورنہ میں نے کبھی خطیبانہ گفتگو ممبر پہ نہیں کی، مضمون نگاری میری عادت نہیں، ہوائی باتیں میں نے کبھی کی نہیں، زمین و آسمان کے گلابے میں ملاتا نہیں، علی کی حویلی کے ساتھ کھینچاتا نہیں میری عادت نہیں. اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. کوئی قدردان ہو گئے اس بات کا؟ بیٹے آپ کی خاموشی کو کلام کو جان کریں گے بچے. ہائے ہائے ہائے. علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں. مصطفیٰ کی نبوت گھٹتے 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 ختم نہیں ہوئی، بڑھتے 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 ختم ہوئی. شیعان حیدر کرار پڑھنا چاہیں تو اصول کافی پڑھ لیں، جو اہل سنت دوست بھائی بزرگ بیٹھے ہیں وہ پڑھنا چاہیں تو صحیح بخاری پڑھیں. لیکن صحیح بخاری پڑھتے ہوئے ایک مہربانی کیا کیجئے کہ صحیح پڑھا کیجئے. سلامت رہے مصطفیٰ کی بیٹی کی صحیح پڑھا. کائنات کے رسول نے دروازہ سیدہ پہ سلام کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے نبی کے اہل بیت نہیں، اے نبوت کے اہل بیت، اے نبوت کے گھر کے اہل لوگوں. صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے: یا رسول اللہ، نبی کا گھر تو ہم جانتے ہیں، پتھروں سے گارے سے بنا ہوا گھر ہے، یہ نبوت کا گھر کیا ہوتا؟ میں نے حوالہ دیا ہے صحیح بخاری کا، دیکھنا چاہیں میری ڈیجیٹل لائبریری میرے پاس ہے، اندر سے ریفرنس دیکھ کے جائیے گا. کائنات کے رسول نے فرمایا آج تجھے بتاؤں نبوت کا گھر کیسے بنتا ہے. کائنات کے رسول نے فرمایا ان نبی لبن النبوہ، یہ نبوت کا گھر وہ ہے جس کی اینٹ کو نبی کہتے ہیں. رسول نے فرمایا پہلی اینٹ خدا نے آدم نامی زمین پہ رکھی ہے، وہ گھر بلند ہوتے ہوتے دور تک پہنچا ہے موسیٰ کے نام پہ. عیسیٰ کی اینٹ رکھی تو چوتھے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، اور میرے نام کی آخری اینٹ رکھی ہے. اب اس گھر میں کسی اینٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. نبوت کے گھر کی آخری اینٹ کا نام محمد ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے. واہ 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 واہ. رسول نے فرمایا اس نبوت کے گھر کی آخری اینٹ کا نام محمد ہے.
اور محل مکمل ہو چکا، اب گھر ہی مکمل ہے تو کسی اور اینٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے جو ختم نبوت کو پسند فرماتے کہ وہ غدیر کا شکریہ ادا کریں. عزت علی کی قسم اس جملے کی آپ قدر کریں گے تو مجھے لطف آئے گا. غدیر کا شکریہ ادا کریں اس لیے کہ ختم نبوت کی دستاویز پر الہی مہر کا نام غدیر ہے. نہیں آپ مانیں گے نہیں. کیسے نہیں مانیں گے؟ کیسے نہیں مانیں گے؟ نبوت ختم ہو گئی ہے. دو گروہ ہیں جن کے ہتھے یہ معاملہ چڑھا، ختم نبوت کا معاملہ. ایک تو وہ ہیں جن کا خیال تھا کہ ہم اپنا نبی کھڑا کریں گے، اور ان کا جی نبوت ختم نہیں ہوئی. اور ایک اور گروہ تھا جنہوں نے کہا جی نبوت ختم ہو گئی ہے، بالکل ہمارا ایمان ہے. اور انہوں نے اسے فائدہ یہ اٹھانے کی کوشش کی کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو پھر نبی بھی ختم ہو گئے. نبوت ختم ہو گئی ہے تو نبی بھی ختم ہو گیا ہے. بظاہر بڑی لاجیکل بات لگتی ہے. نبوت ختم ہو گئی ہے تو پھر نبی بھی ختم ہو گیا ہے. نبی ختم ہو گیا ہوتا اگر صرف نبی ہوتا. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میرا مصطفیٰ صرف نبی نہیں ولی بھی ہے. اب قرآن سے ختم نبوت کی آیت میں دکھا دیتا ہوں، ختم ولایت کی آپ آیت دکھا دیجیے. میرا مصطفیٰ ولی بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. میرا مصطفیٰ صرف نبی نہیں ولی بھی ہے. میرا مصطفیٰ صرف رسول نہیں مولا بھی ہے. کل بات کروں گا مولا پر. میرا مصطفیٰ صرف نبی نہیں مولا بھی ہے. اور جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں اس جرت مند کے چہرے کی زیارت کرنا چاہوں گا. میرا نبی صرف نبی اور رسول نہیں ولی ہے مولا بھی ہے. ختم نبوت کی آیت میں دکھاتا ہوں، ختم ولایت کی آیت آپ دکھاتا. مصطفیٰ ولی بھی ہیں. دنیا راز نہیں سمجھ پائے، اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، علی بابا نہ سمجھے تو پھر تو تکلیف ہونی چاہیے. علی بابا نہ سمجھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے جو علی والا ہے اور اس کا یہ خیال ہے، اس مسکانسیپشن کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. سچا اور سچا عقیدہ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں. آپ کی نسلوں کا تحفظ کر رہا ہوں. آپ کے دل سے دعا نکلے گی. جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، جس کا خیال ہے کہ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا ہے خم غدیر میں کہ چونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے علی مولا ہے. علی کیا ہے؟ مولا ہے. تو ہم مولا کیسے نہ مانے جب رسول نے کہہ دیا ہے کہ مولا ہے؟ میں ہاتھ باندھ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر خم غدیر میں رسول نہ کہتے کہ علی مولا ہے، اگر رسول خم غدیر میں علی کے مولا ہونے کا اعلان نہ کرتے تو آپ کسے مولا مانتے؟ سوچ کے جواب دیجیے. بولی. اگر خم غدیر میں رسول اعلان نہ کرتے تو پھر آپ مولا کسے مانتے؟ جی رسول خدا تو مولا ہیں. رسول خدا تعارف کروا رہے ہیں کسی کا.
اگر رسول نہ کہتے، اعلان نہ ہوتا کہ علی مولا، تو پھر آپ کسے مولا مانتے؟ یہ وہ بات ہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور آج انشاءاللہ یہ بات پہنچ جائے گی، گھر جاتے تک آپ کے دل سے غریق تکثیر کے لیے دعا نکلے گی، اور آج کی حد تک یہی میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ مجھے خدا کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے مرتضیٰ کی قسم، مجھے دین خدا کی قسم، مصطفیٰ غدیر میں اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی مولا۔ جی اتنی آسانی سے آپ آمادہ نہیں ہوں گے۔ میں دلیل ایسی دینے لگا ہوں جس کے بعد کوئی رد ہی نہ کر سکے۔ مصطفیٰ اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی مولا تھے، مصطفیٰ اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی مولا تھے۔ جو حیران ہو گئے ہیں مصطفیٰ مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ نے کس غدیر میں مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں؟ جی اب لوگ آئے گا میرے لوگ۔ مصطفیٰ کو کس اعلان پہ مولا مانا ہے آپ نے؟ کس غدیر میں آ کے پروردگار نے مصطفیٰ کا بازو پکڑ کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں؟ اس کا مصطفیٰ مولا۔ مصطفیٰ کو بغیر اعلان غدیر کے ہی آپ نے مولا مان لیا۔ علی کی مولائیت کے لیے اعلان کے منتظر ہے۔ تھوڑی دیر لگے گی، بات اتنی قیمتی ہے۔ مصطفیٰ کو بغیر اعلان کے آپ نے مولا مان لیا۔ علی کے لیے سمجھتے ہیں کہ اعلان ضروری ہے، اعلان نہ بھی ہوتا تو بھی علی مولا تھے۔ مصطفیٰ اعلان نہ کرتے تو آپ کیا ابو جہل کو مولا مان لیتے؟ بولیے۔ مصطفیٰ کو مولا اس لیے مانا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ذاتی سٹیٹس ایسا ہے کہ یہی مولا ہونا چاہیے۔ علی کا بھی ذاتی سٹیٹس ہے کہ علی ہی کو مولا ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ غدیر میں اعلان نہ بھی کرتے تو علی مولا تھے۔ اس راز کے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں۔ استقبال میں آپ فضائل لاہوتی میں اڑ بھی جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا۔ فرشتے بھی بزم خدا میں رہتے تھے، ابلیس بھی بزم پروردگار میں رہتا تھا۔ خدا نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کو بھی دیا ہے، ابلیس کو بھی دیا ہے۔ خدا جانتا تھا فرشتے کریں گے، خدا جانتا تھا ابلیس نہیں کرے گا۔ خدا نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا، ابلیس کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے دیا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی علی کی مولائیت کا اعلان تمہارے لیے نہیں کیا، منافقت کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے کیا۔ یہاں سے حیرت کہا جاتا ہے میرے بھائی، یہاں سے علی سے بغض اور دعویٰ نبی سے الفت کا، علی سے بغض اور دعویٰ نبی سے الفت کا یہ دوستی ہے تو مفہوم دشمنی کیا ہے؟ بغیر حب علی سب عبادتیں بیکار، یہ خود خدا سے ذرا پوچھئے ولی کیا ہے؟ نعرہ حیدری! صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کافر، کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے۔ کوئی کافر، کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب ہمیں، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح جینے میں ہے۔ لوگ لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، ارے وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے شیعان حیدر کرار، یہ اعلان غدیر آپ کے لیے نہیں ہوا۔
हाय ये ऐलान ना भी होता तो अली ही मौला थे। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? कमाल अली ये नहीं कि मौला है, कमाल अली ये है कि मोहम्मद की मौजूदगी में मौला है। रसूल ने ये नहीं कहा था जिसका मैं मौला हूं मेरे बाद अली मौला है। रसूल ने अली का बाजू पकड़ के कहा मन कुंद मौला हूं बाद अली और मौला। जिसका मैं मौला हूं मेरी मौजूदगी में उसका अली मौला। अली की मौलायत मुस्तफा की मौलायत पे ओवरलैप कर रही है। ये तसलसल है, ये तसलसल है। खत्म नबूवत के लिए अली से बड़ी दलील परवरदिगार ने खल्क़ नहीं की। अली से बड़ी दलील परवरदिगार ने खत्म नबूवत के लिए खल्क़ नहीं की। नहीं मानेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या है? अभी मानेंगे। खत्म नबूवत के लिए अली से बड़ी दलील परवरदिगार ने जमीन पे उतारी, इसलिए कि अली वो है जिसे भरी महफिल में कायनात के रसूल ने देख के कहा था फमन अरादनी यंजुर इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी इल्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर इला वजहि अली इब्न अबी तालिब। जिसका इरादा हो आदम का इल्म, नूह का इल्म, इब्राहीम की खुल्लत, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ुहद देखने का, वो बस अली का चेहरा देखे। इसका मतलब है अली वो है जिसके चेहरे में 1.25 लाख नबूवतें दिखती हैं। तो जिसके चेहरे में 1.25 लाख नबूवतें दिखे, जब मोहम्मद के बाद वो नबी नहीं किसी हैरे की हैसियत क्या है? बोलो जिसकी जुबान जगरी अमानत है। अली से बड़ी दलील ला, अली से बड़ी दलील ला। अली तो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है, अली तो मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी है, अली तो मेरी उम्मत में सबसे हसीन है, अली तो मेरी उम्मत में सबसे बड़ा शुजा है। बस ज़बान मुस्तफ़ा इस उम्मत का सबसे बड़ा बाकमाल, जब मुस्तफ़ा के बाद नबी नहीं। किसी और की हैसियत क्या है? आपने देखा अली क्यों जरूरी है? आपने देखा अली क्यों जरूरी है और कहां कहां जरूरी है? खत्म नबूवत के डॉक्यूमेंट पर खुदाई स्टैम्प का नाम है। अभी तो अगली 4 तकरीरों में इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि गदीर में हुआ क्या। दुनिया तो यही समझ रही है कि मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया कि अली मौला है, ऐलान कर दिया है कि अली मौला। ऐलान ना भी होता तो भी अली ही मौला। क्योंकि जहां वाक़यात, हादिसात, ऐलानात की वजह से ओहदे नहीं होते। यहाँ जो अल्लाह है वो इसलिए अल्लाह है कि उसका जाती स्टेटस है। यहाँ जो मोहम्मद है वो इसलिए मोहम्मद है कि उसका जाती स्टेटस। यहाँ जो मौला है वो इसलिए मौला है कि उसका जाती स्टेटस है। यहाँ हसनैन की इज्जत इसलिए नहीं मिली कि रसूल के नवासे हैं।
نہیں لطف نہیں لیا آپ نے لیکن بیٹا آپ سلامت رہے مصطفیٰ کی بیٹی آپ کی معرفت سلامت رکھے یہاں حسنین اس لیے عزت دار نہیں کہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں اس لیے بھی نہیں کہ علی کے بیٹے ہیں میرے محترم نے فرمایا کائنات کے رسول کو کہنا پڑا میں حسین سے دوران جیے آپ جیے دوران تقریر اگر کوئی بولے تو مجھے تقریر بھولتی نہیں ملٹی پلائی ہو جائے سنیں گے رسول نے کب کہا تھا میں حسین سے موڈ ہے جی آپ سلامت رہیں بس میں کسی نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اولاد ہم سے نہیں کرتی کائنات کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم میں سے ہیں تم ان میں سے نہیں یہ کہنے کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین بولو جس کی زبان لے کر کی امانت علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ نعرہ حیدری برابر کی محبت ہے جتنی محبت رسول ہو کے کر رہے ہیں اتنی محبت حسین ہو کے بزرگ بچے سے محبت کرتا ہے اپنے معیار پر وہ کیسا بچہ ہے جو بچہ ہو کے بزرگ سے بزرگ کے معیار پر محبت کر رہا ہے ایسے قدردان سامعین ہوں تو بات کرنے کا لطف آپ سلامت ہیں پاک سید آپ سلامت ہیں حسین منی وانا من الحسین زحمت تمام ہوئی نبوت ختم ہو گئی اور بارے کار نبوت امامہ بنا کے رسول نے علی کے سر پہ لیکن ایک بات یاد رکھیے لا الہ الا اللہ مٹ جاتا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا محمد الرسول اللہ بلا دیا جاتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا علی ولی اللہ چھپا دیا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی اور کربلا بھی دفن کر دی جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی مجھے حکم ہے کہ علی کی بیٹی کے دکھ پہ جائے پاک سیدہ سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ نہ بلائے اکثر مومنین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ خانوادہ اسم تو طہارت کی فلاں فرق یوم شہادت کیا ہے یہ جملہ ہی کافی ہو جائے گا غدار کے لیے جملہ ہی کافی ہوتا ہے اگر ذہنی طور پہ یہاں موجود ہے مجھے جب بھی کسی نے پوچھا ہے نا علی کی بیٹی کا یوم شہادت کون سا خدا کرے آپ محسوس کر سکتے تو میں نے جواب میں یہی کہا ہے 28 رجب جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم تحریر سے باہر آیا آپ کی جو آوازیں بلند ہوتی ہیں پاک سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم کی مجلس میں بیٹھ کر جب کوئی چیخ مار کے روتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے فرشتوں اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج میں چاہتا ہوں اس کی آواز تسبیح بنا کے درج کی جائے دو جملے مخدوم کونین کی غربت کے پڑھنا چاہتا ہوں ایک تاجر کہتا ہے کہ میں مدینہ آیا ہوں مدینہ میں آ کے میں نے عجیب منظر دیکھا ہر طرف گلیوں میں سناٹا ہے جلتی ہوئی مشعلیں بجھ گئی ہیں گلیوں میں کوئی نظر نہیں آتا گھروں کے دروازے بند ہیں
کہتے چلتے چلتے محلہ بنو ہاشم کی طرف بڑھا اور کسی کی ہمت نہیں تھی اس گلی سے گزر جائے جو بنو ہاشم کی گلی تھی. کہتے گلی کے کونے میں رک گیا اور میں نے اس کونے سے کھڑے ہو کے منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ حویلی کے سامنے اونٹ آ کے بیٹھتا ہے, اس پہ سامان رکھا جاتا ہے, اونٹ آگے بڑھ جاتا ہے, پھر دوسرا اونٹ بیٹھتا ہے, اس پہ سامان رکھا جاتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتا ہے, پھر تیسرا اونٹ بیٹھتا ہے. کہتا میں نے دیکھا اونٹ بیٹھے, بیویاں سوار ہونے لگی. کہتا میں دیکھتا رہا, اچانک میں نے دیکھا ایک اونٹ بیٹھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ مستورات کے جھرمٹ میں ایک برقع پوش بھی گھر سے برآمد ہوئی. اجرک مراللہ, اجرک مراللہ. مذاہب میں میری بات یاد رکھیے, جو ہے مجلس سے باہر ہے, مذاہب کے حصے میں ذات سے باہر نکل کے بیٹھا. کچھ معصوم نے ایسے نہیں کہا کہ ہمارے گھر کی غربت پہ ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں روتی ہے. بوڑھی ماں قتل نہیں سوچتی اس وقت میرے چہرے کی حالت کیا ہے, بس وہ روتی ہے اور بیان کرتی ہے. ان کو ایسے رونا چاہیے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹی کی لاش پہ روتی ہے. کہتا میں نے دیکھا کہ اونٹ بیٹھا مستورات کے جھرمٹ میں, ایک بیوی جس کا قدم باہر آیا, ان مستورات نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیویوں کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک روشن چہرے والا شخص کرسی پہ بیٹھا تھا, وہ کرسی چھوڑ کے تڑپ کے اٹھ کھڑا ہوا اور ان مستورات کی طرف دیکھے گا. زنان بنو ہاشم یہ آئے تو تب پڑھی جاتی ہے جب کوئی مر جائے. کہتا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک بیوی نے دیکھ کے کہا انا ہننا متنا بعد الخروج. حسین زینب جب تک اندر تھی زندہ تھی, باہر زینب نہیں زینب کا جنازہ نکل رہا. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. باہر علی کی بیٹی نہیں آئی, علی کی بیٹی کا جنازہ نکل رہا. علامہ زکی نے کہا تھا لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو, سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی. اتنا پیار تھا علی کی بیٹی کو اپنے بھائی حسین سے. تاریخ درد میں لکھا ہے کہ علی کی بیٹی جب حسین جاتے تھے نا, علی کی بیٹی دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو جاتی تھی. روضہ رسول پہ حسین جاتے تھے, علی کی بیٹی دروازے کی اوٹ میں کھڑی رہتی تھی, اور جب حسین پلٹتے تھے علی کی بیٹی ابا اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ لیتی تھی اور لپیٹ کے کہتی تھی حسین اپنے حرم کے پاس بعد میں جانا, پہلے کچھ دیر بہن کے سامنے کھڑا رہے. حسین میں تیرے چہرے کی زیارت کر لوں. جناب فضا کے یہ جملے ہیں, جناب فضا کے. بی بی فرماتی میں اکثر دیکھتی تھی اپنے گھر میں بیٹھے حسین کے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتی رہتی تھی. یہ بہن بھائی کی محبت ہے, یہ محبت ہے بہن بھائی کی. جناب فضا فرماتی میں نے دیکھا علی کی بیٹی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دروازے کی اوٹ سے حسین کے گھر کا دروازہ دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اماں میرا جی چاہتا ہے نگاہیں بس حسین کے دروازے پہ لگی رہے. بی بی فرماتی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی اور اپنی بائیں ہتھیلی زمین پہ رکھ دیتی تھی, اور پھر میں دیکھتی تھی کہ ہتھیلی اٹھاتی تھی, کچھ دیکھتی تھی اور رونے لگتی تھی. یہ جملہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں عزادارو. جناب فضا فرماتی میں دیکھنے کے لیے قریب آئی, میں نے دیکھا علی کی بیٹی کیا کر رہی ہے, تو میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی نے انگلی سے زمین پہ حسین لکھا ہوا, لکھے ہوئے حسین پہ ہاتھ رکھتی تھی, اسے اٹھاتی تھی, دیکھتی تھی, پھر گریا کرتی تھی, پھر اوپر ہاتھ رکھتی تھی. اتنا پیار تھا علی کی بیٹی کو, اتنی محبت تھی حسین کے ساتھ علی کی بیٹی کی. پاک سیدہ یہ آواز اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو, کل سے میں طویل مسائل پڑھوں گا, وقت کافی گزر گیا ہے, آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے. جب عقد ہونے لگا ہے نا بی بی کا, عقد ہونے لگا ہے, علی ابن ابی طالب نے عبداللہ ابن جعفر طیار کو علی کی بیٹی کے حجرے کے باہر رو کے کہا عبداللہ عقد کر رہے ہو علی کی بیٹی سے, بتاؤ میری بیٹی کا حق المہر کیا مقرر کیا. جو رونے آیا ہے اس کے لیے جو تڑپ گئے عبداللہ ابن جعفر طیار, مولا میں
میری حیثیت کیا ہے میں اپنی بیٹی کا آپ کی بیٹی کا حق المال مقرر کروں؟ مولا آپ بتائیے نا۔ علی رونے لگے، علی رونے لگے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کو سینے سے لگا کے کہا عبداللہ ابن جعفر طیار تو بڑا تاجر ہے، میں درہم و دینار نہیں مانگتا، میں ہیرے جواہرات نہیں مانگتا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار میری زینب کا حق المال یہ ہے جب حسین مدینہ چھوڑے تو نے میری بیٹی کو روکنا نہیں ہے۔ عزاداروں وعدہ ہو گیا عبداللہ ابن جعفر طیار کا، زحمت تمام ہوئی آپ کی، عبداللہ ابن جعفر طیار نے وعدہ کر لیا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ علی کی بیٹی نے عروسی جوڑا نہیں پہنا، زنان بنو ہاشم سے کہا میرے لیے سیاہ لباس لے آؤ، ایسا نہ ہو میں نے سرخ جوڑا پہنا ہو اور میرا حسین مدینہ چھوڑ دے۔ علی کی بیٹی نے عقد کے بعد بھی سیاہ لباس پہنا ہے۔ عزاداروں وقت تھا گزرتا رہا، عبداللہ ابن جعفر طیار بستر پہ آرام کر رہے تھے کہ اچانک عبداللہ کی آنکھ کھلی، عجیب منظر دیکھا، علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ تڑپ کے اٹھے عبداللہ ابن جعفر طیار، اب جملہ سمجھنا جو رونے آئے ہو، علی کی بیٹی کے قریب بیٹھ کے کہا علی کی بیٹی بیٹھنا ہے تو کسی پلنگ پہ بیٹھ، ایسا نہ ہو تو زمین پہ بیٹھی ہو اور عباس آ جائے۔ علی کی بیٹی پلنگ پہ بیٹھ اور مجھے بتا زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ رو کے کہا عبداللہ تیرا وعدہ تھا، عبداللہ میرا حق المہر یہ تھا جب حسین مدینہ چھوڑے، مجھے روکے گا نہیں۔ تڑپ گئے عبداللہ ابن جعفر طیار، فرمایا علی کی بیٹی میری کیا مجال ہے کہ میں تجھے روکوں، لیکن تو جا رہی ہے صرف اپنے بھائی کے ساتھ نہیں، میرے امام کے ساتھ جا رہی ہے۔ علی کی بیٹی یہ سامنے صندوق پڑے، ان صندوقوں میں سے جو جی میں آئے لے جاؤ۔ علی کی بیٹی تھی نا، کائنات کے مالک کی بیٹی تھی، تاریخ کہتی علی کی بیٹی آگے بڑھی، آخری صندوق کے قریب گئی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولا، صندوق سے ایک چادر نکالی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا علی کی بیٹی اور کچھ نہیں لے گی؟ فرمایا ایک چادر چاہیے اور دعا کر یہ بھی بچ جائے۔ عزاداروں ایک چادر لے کے علی کی بیٹی حسین کے ساتھ نکلی ہے۔ خدا کی قسم دنیا آج پوچھتی ہے یہ جتنی عزاداری ہے، دنیا سوال کرتی ہے یہ مہدی کس امام نے بنائی تھی، یہ علم کس امام نے نکالا تھا، یہ تازیہ کس امام نے بنایا تھا، یہ زلجلہ کس امام نے نکالا تھا، یہ سبیل کس امام نے لگائی تھی۔ دنیا والوں یاد رکھو یہ جتنی عزاداری ہے یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ کربلا میں ہوئی تھی، یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ کربلا میں ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ حسین کی غربت کی قسم یہ ساری کی ساری عزاداری علی کی بیٹی کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کا جواب ہے۔ سنو گے عزاداروں وہ لفظ کیا ہے؟ حسین کی لاش کے قریب سے بندھے ہوئے ہاتھ لے کر مجبور بہن گزرتے ہوئے اور کچھ نہ کر سکی، بس پلٹ کے اتنا کہا واہ حسرتا، آئے زینب کی حسرت، حسرتیں لے کر حسین کی بیٹی شام چلی۔ ماتم حسین